میرے پس منظر میں غروب ہونے والے اس سورج کی طرح 2009 بھی اب پس منظر میں چلا گیا اور 2010 کا سورج جس وقت آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں طلوع ہو چکا ہوگا. 2009 جو کہ کسی بھی طرح سے سرزمین پاکستان اور اہل پاکستان کے لیے ایک اچھا سال نہیں ثابت ہوا. اس سال نے ہمیں روشناس کرایا بہت سارے بحرانوں سے، بہت ساری کوتاہیوں سے، بہت ساری غلطیوں سے، بہت سارے غلط فیصلوں سے. لیکن اب جب کہ یہ سال پس منظر میں جا رہا ہے تو پھر بہت ساری تکلیفوں اور برائیوں کو بھلا کر چلتے ہیں ہم 2010 کی طرف، جس کے لیے دعا یہی ہے کہ آنے والا سال ہمارے لیے خوشی کا، خوشحالی کا، خوش بختی کا، خوش قسمتی کا اور ترقی کا سال ثابت ہو، اور ایک ایسا سال جس میں امن ہو، سکون ہو اور خوشی ہو. الوداع 2009. اور خوش آمدید 2010. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، صبح بخیر اور خوش آمدید مارننگ وتھ فرا میں. دعا اور امید یہی آپ جہاں کہیں ہیں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، زندگی مزے، سکون اور خیریت کے ساتھ گزر رہی ہو. آج صبح جب سورج طلوع ہوا تو وہ سورج جو ہے یقینی طور پر اپنے سامنے لگی ہوئی بہت ساری DSNGs کو دیکھ کر حیران ضرور ہو رہا ہوگا، اس لیے کہ کسی بھی چیز میں کوئی فرق نہیں تھا. یہ وہی ایک عام سورج تھا جو روزانہ طلوع ہوتا ہے، یہ وہی ایک عام انداز میں نکلا. اگر کچھ خاص تھا تو فرق تھا تو ہمارا وہ زاویہ نظر تھا، ہمارا وہ اینگل تھا جس نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ ایک نیا سورج ہے، ایک نئی کرن، روشنی کا ایک نیا انداز اور بہت کچھ ایسا ہے جس کے ساتھ ہم اپنے عزم، حوصلے، ولولے، ان تمام چیزوں کو وابستہ کر سکتے ہیں. اور وہ اسے دیتا ہے ایک نیا پن، جس کے ساتھ آتا ہے ایک نیا جذبہ اور جس کے ساتھ آتے ہیں ہمارے اندر ایک نیا جوش و خروش، جو زندگی گزارنے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہمیں تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اپنے خون میں ان تمام چیزوں کو ایڈ کرنا پڑتا ہے تاکہ ہم زندگی کی رفتار کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چل سکیں. اب جبکہ نیا سورج طلوع ہو چکا ہے 2010 کا، تو میری دعا آپ سب کے لیے یہی، ہم سب کے لیے یہی کہ اللہ کرے یہ سال ہم سب کے لیے بہت امن کا، بہت سلامتی کا، بہت سکون کا، بہت خیریت کا اور بہت خوشیوں کا ہو. اور اللہ کرے آپ جہاں کہیں بھی دیکھ رہے ہیں مجھے، یہ جو نیا طلوع ہونے والا سورج ہے یہ آپ تک خوشیوں کا پیغام جو ہے وہ لے کر آئے. ہم مسلمان ہیں اور ہمارا یقین یہ ہے کہ ہمارے سال کا آغاز جو ہے وہ ہو چکا ہوا ہے، لیکن چونکہ کیلنڈر ایئر بہت امپورٹنٹ ہے اور پوری دنیا کے امپورٹنٹ ایونٹس اور ہیپننگز جو ہیں وہ کیلنڈر ایئر کے اکارڈنگ چلتے ہیں، اس لیے اس سال کو اور اس دن کی اہمیت جو ہے اس کو تھوڑا سا فرق انداز میں دنیا سیلیبریٹ کرتی ہے. برازیل میں آتش بازی کا مظاہرہ کرتے ہیں، پوری دنیا میں جس طرح سے وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں آنے والے وقت کو، وہ ایک بڑی خوبصورت بات ہے. اور اسی کے ساتھ ہم بھی آپ کو وش کر رہے ہیں آنے والے دن کی خوشیاں اور نئے پیغامات. وقت جو ہے نا ایک بڑی خوبصورت چیز ہے، اور وقت ایک ایسی چیز ہے جو ہاتھ سے نکل جائے تو پھر واپس نہیں آتا. اس لیے جس وقت ہمارے ہاتھ میں ہو ہمیں اس کو بڑی خوبصورتی سے گزارنا چاہیے. آپ کو پتا ہے کہ تتلی بننے کے بعد وہ صرف 14 دن زندہ رہتی ہے، اور ان 14 دنوں میں اس کی زندگی کس قدر خوبصورت، کس قدر بھرپور اور کس قدر کلرفل ہوتی ہے. تو اس کا پیغام پوری دنیا کو یہی ہوتا ہے کہ یہ جو مختصر سی زندگی ہمیں ملی ہے، جس کا ایک ایک لمحہ، جس کا ایک ایک سال، جس کا ایک ایک دن، جس کا ہر طلوع ہونے والا سورج بڑا قیمتی اور بڑا خوبصورت ہے، اس کو بڑی خوبصورتی اور رنگینی کے ساتھ گزارا جائے اور بڑے اچھے اور مثبت انداز میں گزارا جائے کہ جس کا نتیجہ یہ ہو کہ ہمیں زندگی گزارنے کی جو خوشی اور مسرت ہے وہ حاصل اور نصیب ہو سکے. لیکن بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ہم زندگی کو جج کرنے میں اور لوگوں کو جج کرنے میں بڑی جلدی کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک صاحب تھے، انہوں نے اس کے 4 بیٹے تھے، اور وہ چاروں بیٹے جو ہیں ان کو زندگی کے بارے میں سبق دینے کے لیے اس نے مناسب جانا کہ میں ان کو یہ کیسے پیغام دوں کہ وقت کی اہمیت کیا ہے اور زندگی کے ذائقے کیا ہیں اور زندگی کے موسم کیا ہیں. اس نے انہیں ایک سفر پہ بھیجا، اور اس سفر میں اس نے انہیں کہا ایک دور درخت جو کہ ناشپاتی کا درخت تھا، اس کے خوبانی کا درخت تھا، کہ وہ جا کر اس خوبانی کے درخت کو دیکھیں اور آ کر اسے بتائیں. اب بیٹے جو ہیں وہ مختلف موسموں میں گئے، کیونکہ بڑے بیٹے کو اس نے بھجوایا کہ تم جاؤ گرمیوں میں دیکھ کے آؤ، چھوٹے درمیانے کو اس نے بھجوایا تم جاؤ اس کو دیکھ کے آؤ بہار کے موسم میں، پھر بھجوایا کہ تم جاؤ دیکھ کے آؤ سردیوں کے موسم میں، اور ایک کو بھجوایا کہ تم جاؤ دیکھ کے آؤ خزاں کے موسم میں. اور جب وہ سب اپنے سفر سے واپس لوٹ آئے تو پھر اس نے ان سے پوچھا کہ اب آپ مجھے بتاؤ کہ آپ نے اس درخت میں کیا دیکھا. تو آپ کو پتا ہے ان چاروں کے چاروں بیٹوں کا جواب جو تھا وہ ایک دوسرے سے بالکل فرق تھا. جو سردیوں کے موسم میں وہاں گیا اس نے کہا کہ وہ درخت انتہائی بدوزا، مڑا ہوا، جھکا ہوا اور بالکل سوکھا ہوا تھا.
جو بہار کے موسم میں وہاں گیا اس نے کہا کہ وہ تو وہاں پہ تو کومپلیں تھیں بہت سرسبز سی، بہت چھوٹی چھوٹی، بہت خوبصورت، وہ امید سے بھرا ہوا تھا. اور اس کے بعد جو ذرا گرمی کے موسم گیا اس نے کہا اس کے اوپر بہت خوبصورت پھول کھلے ہوئے تھے، وہ پتوں سے لدا ہوا تھا، وہ ہریالی کی علامت تھا، وہ تو بہت خوش بختی اور خوش قسمتی کا نشان اور علامت تھا. اور جو گیا اس کے بعد ذرا اس سے اگلے موسم میں اس نے کہا کہ وہ درخت تو لدا ہوا تھا پھلوں کے ساتھ اور اس کے اوپر تو بہت ساری زندگی کی علامتیں موجود تھیں. سو جب اس نے یہ سب چیزیں جو ہیں وہ دیکھ لی اور اس کے بیٹے نے بھی دیکھ لی تو اس نے انہیں جو کہا وہ یہ کہ آپ کسی ایک ہی شخص کو یا کسی ایک ہی چیز کو ایک موسم میں دیکھ کر جج نہیں کر سکتے. ہو سکتا ہے جب آپ نے اس شخص کو دیکھا ہو، جب اس چیز کو دیکھا ہو، اس کے اوپر وہ بہار کا وقت ہو، اس وقت وہ اپنی بیسٹ فارم میں ہو. اس کے بعد جب آپ نے ایک فیز میں کسی شخص کو یا کسی چیز کو آپ نے دیکھا ہے جو اچھی نہیں لگی آپ کو، ہو سکتا ہے وہ اس کے اوپر برا وقت ہو یا وہ خزاں کا موسم ہو جب وہ اپنی اس طرح کی فارم میں نہ ہو، یا اس کے بعد ہو سکتا ہے آپ نے اسے سردیوں میں دیکھا ہے یا آپ نے اسے گرمیوں میں دیکھا ہے. ان چیزوں سے بہت فرق پڑتا ہے اور یہی زندگی کے مختلف موسم اور ذائقے ہیں جو مل کر زندگی کا ایک رنگ ترتیب دیتے ہیں. سو ہمیں چیزوں کو اور لوگوں کو جج کرنے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے کہ ہو سکتا ہے کوئی سال اس طرح کا نہ ہو، کوئی دن اس طرح کا نہ ہو. اور یہ سال جو گزرا ہے سرزمین پاکستان کے اوپر 2008، یہ کوئی بہت اچھا سال نہیں تھا. 2009 اس کو ذہن میں نہیں رکھتے ہوئے ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اس میں جو کچھ ہوا ہم اس کی بیس پہ ججمنٹ نہیں کر سکتے اور ہم اس کو اپنے ذہن کے اوپر طاری نہیں کر سکتے اور ہمیں کرنا نہیں چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ سال ان سالوں میں سے تھا جو خزاں کا ہو اور ہو سکتا ہے جو گزرا ہوا سال ہے وہ ان سالوں میں سے ہو جو کوئی بہت اچھا نہ ہو، جس میں ہمارے پاس بہت کچھ آیا نہیں بلکہ بہت کچھ گیا ہے. لیکن آنے والے بہت سارے سال آج کے اس دن کی طرح اپنے اندر یہ پیغام لیے ہوئے ہیں کہ جب تک ہمارے اندر ایک امید اور ایک جستجو اور ایک تلاش اور ایک کھوج اور ایک ارج رہے گی کہ ہم نے اچھا کرنا ہے، بہتر کرنا ہے، بہتری پانی ہے، ترقی کی طرف جانا ہے، خوشحالی حاصل کرنی ہے، بحران سے نکلنا ہے، مصیبتیں ختم کرنی ہیں اور بم دھماکے اور اس طرح کی تمام تخریب کاری پہ قابو پانا ہے، اس وقت تک ہمیں دنیا کی کوئی چیز ہرا نہیں سکتی کہ وقت کا پہیہ ہمیشہ ان لوگوں کی زندگی کے ساتھ چلتا ہے اور ان لوگوں کی فیور میں چلتا ہے جو اس کو سامنے رکھ کر چلتے ہیں. سو آل دا بیسٹ اور اپنا رکھیے گا بہت سا خیال.